الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، اللہ رب العزت کے مبارک ناموں کا تذکرہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ ایک اور نام ہے اللہ تعالیٰ کا الصمد۔ یہ قرآن پاک میں ایک ہی جگہ استعمال ہوا ہے، سورہ اخلاص میں۔ الصمد اس کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ الصمد کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ ذات جو کھانے پینے کی محتاج نہیں ہے، جس کے اندر کچھ نہیں جاتا، یعنی کھانا پینا اللہ رب العزت کے اندر نہیں جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کھانے پینے سے پاک ہے۔ اپنے باقی رہنے میں اللہ تعالیٰ غذاؤں کا اور دنیاوی چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ الصمد کا ایک معنی یہ ہے کہ جس کے اندر کوئی چیز نہیں جاتی، یعنی اللہ رب العزت کی ذات کھانے اور پینے سے اور اپنے باقی رہنے میں دنیاوی غذاؤں اور دنیاوی چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت اپنے باقی رہنے میں غذاؤں کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ہے الصمد کا ایک معنی۔ اسی طرح الصمد کا ایک معنی یہ ہے الذی یقصد الیہ الحوائج، ساری مخلوق جس کے سامنے اپنی ضرورت پیش کرے اور وہ اپنی ضرورت میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ ساری مخلوق اپنے کام اللہ رب العزت سے کروائے، سارے مخلوق اپنے ہر کام میں جس کی محتاج ہو اور وہ اپنے کسی کام میں کسی کا محتاج نہ ہو، اس کو کہتے ہیں الصمد۔ اللہ رب العزت کی ذات ہی ایسی ہے جو ساری مخلوق ہر ضرورت میں، ہر چھوٹے بڑے کام میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، چاہے انسان ہو، جنات ہوں، فرشتے ہوں، ہر مخلوق اپنے ہر کام میں، چھوٹا کام ہو یا بڑا، اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ اللہ کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی منشا کے بغیر، چاہت کے بغیر، مشیت کے بغیر، اجازت کے بغیر کسی کا کوئی کام نہیں ہو سکتا، اور اللہ رب العزت اپنے کام میں کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی بھی مخلوق کا محتاج نہیں ہے، کسی بھی ذریعے کا پابند نہیں ہے۔ یہ الصمد کا ایک معنی ہے۔ اسی طرح ایک معنی یہ ہے الصمد کا کہ وہ ذات جس پر سرداری ختم ہو جائے، سرداری جس پر مکمل ہو جائے، اس کے آگے سرداری کا کوئی درجہ باقی نہ رہے، سرداری کا کوئی درجہ اس کے آگے باقی نہ رہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اکیلی ایسی ہے کہ جہاں پر سرداری ختم ہے۔ سب سے بڑا سردار، سب سے بڑا ہر اعتبار سے اللہ رب العزت ہے۔ تو اللہ رب العزت الصمد ہے، یعنی سرداری کا آخری درجہ اللہ رب العزت پر جا کر مکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں ہے، سرداری اللہ تعالیٰ پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ سرداری کی، قیادت کی، سیادت کی اور بڑے پن کی اللہ تعالیٰ پر آخری حد جا کر ختم ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں الصمد۔ حدیث پاک میں بھی اس نام کا استعمال ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ اس کو اس کا حق نہیں تھا۔
ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کو اس کا حق نہیں تھا. ابن آدم مجھے برا بھلا کہتا ہے, گالیاں دیتا ہے, حالانکہ اس کو اس کا حق نہیں تھا. ابن آدم کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. ابن آدم کا, انسان کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا, حالانکہ پہلی مرتبہ سے زیادہ آسان ہے دوسری مرتبہ پیدا کرنا. پہلی مرتبہ سے آسان ہے دوسری مرتبہ پیدا کرنا. پھر آگے اللہ رب العزت نے خود کہا میں احد ہوں صمد ہوں, میں احد یکتا ہوں, صمد بے نیاز ہوں, ہر کام کر سکتا ہوں, کسی کام میں کسی کا محتاج نہیں ہوں, کسی ذریعے کا, کسی مخلوق کا, کسی فرشتے کا, کسی نبی کا, میں کسی بھی کام میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. میں احد ہوں, میں صمد ہوں. تو اللہ رب العزت کی ذات الصمد ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے. الصمد کا ایک معنی بے نیاز بھی ہے جو مشہور ہے, چوتھا معنی اس کا ہے بے نیاز, جو کسی کا محتاج نہ ہو. اسی لیے اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے, اسی لیے وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. کسی کا محتاج نہیں ہے اسی لیے وہ کسی مخلوق سے ڈرتا نہیں. اپنے قریبی جو انبیاء ہیں ان سے بھی نہیں ڈرتا, جو قریبی فرشتے ہیں ان سے بھی نہیں ڈرتا. انبیاء اس سے ڈرتے ہیں, فرشتے اس سے ڈرتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت کسی سے ڈرتا نہیں, کیونکہ الصمد ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی حاجت اور محتاجگی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی محتاجگی نہیں ہے, اس لیے اللہ رب العزت کسی سے ڈرتا نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے الصمد بے نیاز ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ایمان سے محروم کر دیا. حالانکہ نوح علیہ السلام اللہ کے کتنے قریبی ہیں. نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کتنے قریبی ہیں, نبی ہے. ہر نبی اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب ہوتا ہے. تو اپنے قریبی بندے کے بیٹے کو ایمان سے محروم کر دیا. ان کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے محروم کر دیا. نوح علیہ السلام کی بیوی کو, لوط علیہ السلام کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے محروم کر دیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خطرہ نہیں ہے, بے نیاز ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب, جنہوں نے اتنا ساتھ دیا, اتنی مدد کی, اسلام میں داخل نہیں ہوئے لیکن پھر بھی اتنی قربانیاں دی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی بھوک پیاس برداشت کی, ساری مشقتیں برداشت کی, لیکن ان کو ایمان نہیں ملا, کیونکہ اللہ رب العزت کیا ہے, الصمد, بے نیاز ہے, کسی سے ڈرتا نہیں ہے, کسی کا محتاج نہیں ہے. اس لیے قریبی لوگوں کے, نبیوں کے اتنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے محروم کر دیا. دنیا میں جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ تو اپنے قریبی لوگوں کو بہت دیکھ ریکھ کرتے ہیں, قریبی لوگوں کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ اگر قریب کے لوگ ناراض ہو گئے تو میری پارٹی ختم ہو جائے گی, یہ میری حکومت کو ہلا دیں گے, یہ میرے تختہ پلٹنے کا ذریعہ بن جائیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے دنیا میں. جو وزیر اعظم ہے, جس کی پارٹی چن کر آئی, یا کسی بھی جگہ کوئی آدمی چن کر آتا ہے, تو وہ اپنے قریبی لوگوں کا بہت خیال رکھتا ہے, ان کو ناراض نہیں ہونے دیتا کہ یہ ناراض ہو گئے تو کہیں میرا تختہ الٹ نہ دیں, میری حکومت کے چھن جانے کا ذریعہ نہ بن جائیں. تو وہ اپنے قریبی لوگوں کا بہت خیال رکھتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے. اللہ رب العزت کیونکہ الصمد ہے, بے نیاز ہے, تو اللہ رب العزت کو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ نبی یا فرشتہ یا کوئی اور اللہ تعالیٰ کی حکومت ختم کر دے گا, نعوذ باللہ, ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ختم کرنے کا کوئی ذریعہ بن جائے گا, ایسا کوئی خطرہ نہیں. اس لیے اللہ رب العزت کبھی کبھی اپنی یہ بے نیازی کی صفت ظاہر کرتے ہیں کہ میں کتنا بے نیاز ہوں, میں کتنا بے نیاز ہوں, مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں, کسی کی محتاجگی نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ایمان سے محروم کر دیا. حالانکہ نوح علیہ السلام اتنے اللہ تعالیٰ کے قریبی تھے, 950 سال جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا کام کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا کام کیا ہے, پھر بھی ان کا بیٹا ایمان سے محروم ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت صمدیت ہے, بے نیاز, کہ اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے.
قریبی لوگ بھی اگر دور ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں. قریبی لوگ بھی اگر دور ہو گئے تو اللہ رب العزت کا کوئی نقصان نہیں ہے. اسی لیے لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان سے محروم ہو گئی. تو اللہ رب العزت الصمد ہے، بے نیاز ہے. اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی سے محتاج نہیں ہے، اسی لیے کسی سے نہیں ڈرتا. جو محتاج ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے. جو محتاج ہوگا وہ ڈرے گا، آس پاس قریبی لوگوں سے ڈرے گا، کبھی طاقتور دشمن سے ڈرے گا جو محتاج ہے. اور اللہ رب العزت تو محتاج نہیں ہے، اس لیے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. قوم سمود اتنی طاقتور قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اتنی طاقتور قوم ہے قوم سمود، جو پہاڑوں کو تراش تراش کر جو گھر بناتے ہیں. اندازہ لگائیے ان کے ہاتھوں میں کتنی طاقت ہوگی کہ پہاڑوں کو تراشتے ہیں اور پہاڑوں میں گھر بناتے ہیں، لمبے لمبے قد. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا تھا اونٹنی کا، انہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، اس اونٹنی کو کاٹ دیا انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب بھیجی. ایک فرشتے نے چیخ ماری اور وہ سب ختم ہو گئے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا جو اللہ تعالیٰ کی اسی صفت کی طرف، اللہ تعالیٰ کے صمد ہونے، بے نیاز ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ولا يخاف عقباها. اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا اور اللہ کو انجام سے کوئی ڈر نہیں ہوا کہ یہ اتنی طاقتور قوم ہے، میں ان کو ماروں گا، ان کو ہلاک کروں گا تو کہیں یہ پلٹ کر مجھ پر حملہ نہ کر دیں. اللہ تعالیٰ کو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اتنی طاقتور قوم سے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ وہ پلٹ کر کچھ جوابی کارروائی کریں گے، پلٹ کر کچھ حملہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان کریں گے. نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کا نقصان نہیں کر سکتا. کتنا ہی طاقتور ہو قوم، اجتماعی اعتبار سے، انفرادی اعتبار سے کوئی کتنا ہی بڑا طاقتور ہو، اللہ تعالیٰ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ قوی، سب سے زیادہ طاقتور، سب سے بے نیاز ہے. الصمد، کسی کا محتاج نہیں ہے. تو الصمد کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اس لیے وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. کسی کا محتاج نہیں ہے اس لیے وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. تو الصمد کے جتنے معنی بیان ہوئے، اب اس اللہ رب العزت کا جو یہ مبارک نام ہے، اس نام کے ذریعے سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ ایک معنی اس کا بیان کیا گیا کہ الصمد وہ ہے جس کی طرف تمام مخلوق اپنی حاجتیں لے کر جاتی ہے. یقصد الیہ الحوائج، تمام مخلوق اپنی ضرورتیں. قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنے نبیوں کے واقعات بیان کیے کہ نبیوں کو جب بھی کوئی مشکل پیش آئی وہ کس کے پاس گئے؟ اللہ کے پاس گئے. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے 18 سال، تو پھر دعا کس سے مانگی؟ اللہ سے مانگی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مشکل میں پھنس گئے، تو وہاں انہوں نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. سارے نبی انبیاء علیہ، حضرت زکریا علیہ السلام 100 سال کے اوپر عمر ہو گئی، اولاد نہیں ہوئی، تو اب پھر اولاد کے لیے انہوں نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، اس وقت انہوں نے کس کو یاد کیا؟ اللہ کو. حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا، اور ان کو آگ میں ڈال دیا گیا تو اللہ رب العزت نے آگ سے بچا لیا، آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا. تو اللہ رب العزت الصمد ہے. ساری مخلوق، انسان ہو، جنات ہو، فرشتے ہو، اپنی ضرورتیں لے کر اس کے پاس جاتے ہیں. ساری مخلوق اپنی ضرورتیں لے کر اس کے پاس جاتی ہے. ہر مخلوق اس سے مانگتی ہے، ہر مخلوق اس کی مدد کے محتاج ہے، ہر مخلوق اس کے تعاون کی محتاج ہے، ہر مخلوق اپنے کام بنانے میں اس کے اشارے کی، اس کی چاہت کی محتاج ہے. وہ جب تک نہ چاہے کسی کا کام نہیں بن سکتا. الصمد. تو اس نام سے ہمیں یہ درس ملا ہے کہ ہم بھی جیسے اللہ رب العزت کے پاس سب لوگ اپنی حاجتیں لے کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کے کام آئیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کی ضرورتیں پوری کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو لوگوں کی ضرورتیں پوری کرے، جو لوگوں کے کام آئے، جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو. انسانوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو وہ سب سے بہترین انسان ہے. خیر الناس من ينفع الناس. جیسے انبیاء علیہ السلام دیکھو، جہاں بھی انہیں
نظر آتا تھا کہ کوئی مدد کا محتاج ہے تو وہ مدد کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، دیکھا کہ 2 لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، وہ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے۔ ان سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں پانی پلا رہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ سب مرد ہیں، ہم مردوں کے بیچ میں کہاں گھس کر پانی پلائیں گے، کیونکہ نوجوان لڑکیاں وہ مسلمان تھیں، نبی کی بیٹیاں تھیں، وہ شرم و حیا والی تھی، وہ کیسے مردوں کے بیچ میں گھس کر اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گی؟ تو کہا یہ سب چلے جائیں گے جب ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو لے کر اپنے ہاتھ سے پانی پلا دیا۔ فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ 2 لڑکیاں مدد کی محتاج ہیں، فوراً ان کی مدد کر دی، فوراً ان کی مدد کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی صفت تھی کہ وہ لوگوں کے کام آتے تھے، لوگوں کے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے رہے، محتاجوں کی مدد کرتے رہے، کمزوروں کی مدد کرتے رہے، زندگی بھر اسی میں گزر گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کر دیں، بکریوں کا دودھ نکال کر پورے محلے کو حضرت ابو بکر دیتے تھے۔ اللہ اکبر، ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے حضرت ابو بکر جیسا آدمی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بڑا مقام جن کا ہے، یعنی اس امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر سب سے پہلے نمبر پر انسان ہے حضرت ابو بکر، اتنا بڑا مقام ہے ان کا، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ پورے محلے والوں کی بکریاں ان کا دودھ نکال کر سب کو دیتے تھے۔ اب جب خلیفہ بن گئے تو ایک لڑکی کی آواز سنی انہوں نے، ایک لڑکی کہہ رہی ہے کہ اب تو ابو بکر خلیفہ بن گئے، اب تو مسلمانوں کے بادشاہ خلیفہ بن گئے، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ عہدہ مجھے ملا ہے، اس کی وجہ سے تم میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اللہ اکبر، آج کوئی چھوٹا محلے کا کارپوریٹر بن جائے تو اس کا ایٹیٹیوڈ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اس کے اندر بڑائی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، کہاں سے کہاں اس کا مقام ہو جاتا ہے، وہ کسی سے صحیح سیدھے منہ بات نہیں کر پاتا، اتنا اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے کہ میں تو چن کر آ گیا، میں تو لیڈر بن گیا۔ اور یہاں حضرت ابوبکر پورے مسلمانوں کے بادشاہ بن گئے، خلیفہ بن گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں اس عہدے کی وجہ سے میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، میں جیسے پہلے بکریوں کا دودھ نکال کر سارے محلے والوں کو دیتا تھا آج بھی نکالوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات بھر یہ کام تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، پورے مدینہ منورہ کا چکر لگاتے تھے، جو محتاج ہے، غریب ہے، پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، اس کی مدد کرتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات میں ایک گھر میں داخل ہوئے، کچھ دیر کے بعد نکل گئے، تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ دوسرے دن اس گھر میں گئے اور اس گھر میں جا کر پوچھا کہ یہاں پر ایک شخص رات میں آیا تھا، کون تھا؟ تو وہ وہاں ایک اندھی بوڑھیا رہتی تھی، اس گھر میں اندھی بوڑھی عورت نابینا جس کے آنکھوں سے نظر نہیں آتا وہ رہتی تھی۔ تو اس سے پوچھا کہ رات میں یہاں پر ایک آدمی آیا تھا، تھوڑی دیر کے بعد چلا گیا، کون ہے وہ، کیوں آتا ہے؟ تو کہا مجھے نہیں پتا، وہ بوڑھی کا عورت کہہ رہی ہے، نابینا ہے، اس کو تو نظر ہی نہیں آتا، اس کو کیا معلوم کہ میرے گھر میں کون آ رہا ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں، کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے ایک شخص آتا ہے، رات میں میرے گھر کا سارا کام کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد اس امت میں سب سے بڑا مقام ہے، اور دیکھو بوڑھی عورت کی، اندھی بوڑھی عورت کی خدمت کر رہے ہیں، اس کے گھر کے سارے کام کاج رات میں کر لیتے تھے اندھیرے میں تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اخلاص بھی دیکھیے، خدمت بھی دیکھیے، لوگوں کے کام آنا دیکھیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ تو الصمد نام کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے اللہ رب العزت سب کے کام کرتے ہیں، ہمیں بھی سب کے کام آنا چاہیے، ہمیں بھی ضرورت مندوں کے کام آنا چاہیے، محتاجوں کے کام آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے اور دیکھا کہ میٹھے پانی کا ایک ہی چشمہ ہے، اور وہ بھی یہودی کے قبضے میں ہے، وہ مسلمانوں کو پانی نہیں دیتا تھا، پیسے لے کر دیتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے جو مسلمانوں کے لیے یہ کنواں خریدے، اس کو جنت کا ٹھکانہ ملے گا، جنت میں اللہ رب العزت اس کی ضرورتیں پوری کریں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کہ سارے مسلمان آج سے فری اس کا پانی لے سکتے ہیں۔ دیکھیے کیسے لوگوں کی خدمت۔ تو الصمد نام کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم
جیسے اللہ رب العزت کے پاس سب اپنی ضرورتیں لے کر جاتے ہیں اور اللہ رب العزت سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، ہمیں بھی ایسا بننا چاہیے، ہم لوگوں کی ضرورتیں پوری کریں، کمزوروں کے کام آئے، محتاجوں کے کام آئے، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی پر زیادتی نہ کریں۔ اسی طرح لفظ الصمد، اس سے دعا بھی مانگی جا سکتی ہے اور بہت تیزی سے دعا قبول ہوتی ہے۔ پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس سے گزرے، وہ دعا کر رہے تھے، انہوں نے اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے 2 نام استعمال کیے جو دونوں بھی قل هو اللہ احد میں ہیں۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ پوری گویا انہوں نے اس دعا میں قل هو اللہ احد کا پورا استعمال کیا، پوری قل هو اللہ احد پڑھ لی دعا میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس نام کے واسطے سے دعا کی ہے کہ اس نام کے ذریعے سے جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے ضرور اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے دونوں نام الاحد الصمد۔ تو ہمیں بھی چاہیے، ہم اگر مشکل میں ہے، بیماری میں ہے، مشکلات میں ہے، قرضوں میں ہے، تنگی میں ہے، روزی کی وجہ سے پریشان ہے، کسی اور وجہ سے پریشان ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے الصمد، اس کے ذریعے سے ہم دعا کریں، اس کے ذریعے سے بار بار اللہ سے مانگیں۔ بعض علماء نے جو لکھا ہے اس کے اندر اتنی زیادہ تاثیر ہے کہ کچھ لوگوں نے تجربہ کیا، صرف یہاں سے مارکیٹ جا کر آنے تک ایک چکر میں صرف الصمد الصمد نام رٹتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا کام بنا دیا۔ تو اس نام کے ذریعے سے دعا بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ دعا کو قبول کرنے کا بہت اہم وظیفہ ہے یہ لفظ الصمد، اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام، کہ ہم دعاؤں میں اس نام کو استعمال کریں اور اس کے ذریعے سے زیادہ اللہ رب العزت سے اپنی حاجتیں پوری کروائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔